السلام علیکم کلاس 8 ہم آج سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس میں ہے صفحہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 17 پہ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشرتی مصلح کی حیثیت سے سر سید احمد خان کا کردار۔ سر سید احمد خان نے بحیثیت ایک معاشرتی مصلح قابل قدر قدم اٹھائے۔ آپ نے مسلمانوں اور حکومت کے درمیان پائی جانے والی نفرت کو دور کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ سر سید نے معاشرتی اصلاح کے لیے یورپین تہذیب کو اپنانے پر زور دیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یورپین طور طریقوں کو اپنائیں گے تو انگریز ہمیں پسند کریں گے اور ہمارے بھی وہ حقوق ہمیں دیں گے۔ سر سید نے معاشرتی اصلاح کے لیے یورپین تہذیب کو اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے لکھا کہ جب انگریز مسلمانوں کو ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں کراہت آتی ہے، اس لیے ہمیں کھانا چھری کانٹے سے کھانا چاہیے۔ سر سید نے مسلمانوں میں قومی ہمدردی اور قومی خیرخواہی کے جذبے پیدا کیے کہ انہوں نے اس طرح سے مسلمانوں کو بتایا کہ جب وہ آپ کو یوں ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں یہ دیکھ کے تو کراہت سی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کو بھی ساتھ ساتھ گندا کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ آج بھی ہمارے جو سوسائٹی میں ہماری قوم میں یہ جو انگریزوں کے طور طریقے اپنائے گئے ہوئے ہیں آج بھی نظر آ رہے ہیں، بلکہ مزید اب تو اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا سر سید احمد خان کے ہی مرہون منت ہے۔ سر سید نے اپنے کتابچے لائل محمدنز آف انڈیا میں انگریز حکومت کے لیے مسلمانوں کی خدمات گنوائی اور حکومت کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کیا کہ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر جنگ آزادی 1857 میں ان کو پناہ دی تھی۔ تو اس طرح مسلمانوں کا انہوں نے کردار بتایا کہ وہ سارے مسلمان آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف عیسائی مشنریوں نے محاذ کھول لیا۔ سر سید نے دونوں اقوام کے درمیان مفاہمت کی راہ اپنانے پر زور دیا۔ اسلام اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے آنے والے دو پیغامات کا مجموعہ کہا۔ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا بھی سر سید نے مقابلہ کیا۔ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب نے آپ نے خطبات دیے جو بعد میں خطبات احمدیہ کے نام سے کتابی شکل میں چھاپے گئے۔ سر سید نے اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کروایا۔ اپنی کتاب تبین الکلام میں سر سید نے قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کر کے ثابت کیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ سر سید احمد خان نے دینی تعلیم کے لیے بھی بھرپور کوششیں کیں۔ مدرسوں میں دینی تعلیم کے اجراء کا سلسلہ بھی شروع کرایا۔ سر سید نے یتیم بچوں کو عیسائی ہونے سے بچانے کے لیے مراد آباد میں ایک یتیم خانہ اور ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ عیسائی مشنری اداروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لاوارث بچوں کے لیے اپنے الگ ادارے ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ دور تھا جس میں عیسائی مشنریز جو تھیں، عیسائی لوگ جو تھے فادر ان کے، انہوں نے ایسے ادارے کھول دیے تھے جس میں یتیم بچوں کو وہ رکھتے تھے، پھر ان کا کھانا پینا، تعلیمی اخراجات سب کچھ وہ افورڈ کرتے تھے۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوتا تھا کہ وہ ان مسلمان بچوں کو جانتے بوجھتے بھی تھے کہ یہ مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو عیسائی بنا لیتے تھے۔ لہٰذا اس چیز کو ہی روکنے کے لیے انہوں نے مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا تاکہ ہمارے جو مسلمان بچے ہیں انہیں عیسائی ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ کل ہم انشاءاللہ سر سید احمد خان کا سیاسی نظریہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔